بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب۔ ویورز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مینٹیننس آف چلڈرن۔ نابالغ بچوں کا خرچہ نان و نفقہ دینے کا کون حقدار ہے یا کس کی ذمہ داری ہے؟ ویسے تو شرعی طور پر جو نابالغ بچے ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی ذمہ داری والد پر جاتی ہے۔ لیکن بہت ہی ریئر سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے، یہ کچھ ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ذمہ داری ماں یا دادا پر جا کر ماں یا دادا پر ہوتی ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر والد خرچہ نہیں دیتا، اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، یا وہ بھاگ جاتا ہے، بیرون ملک چلا جاتا ہے، یا وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ خرچہ دے سکے، تو پھر اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے محمدن لا کے جو ہے وہ سیکشن 370 کو۔ محمدن لا کا سیکشن 370 کیا کہتا ہے؟ دفعہ 370 بچوں اور پوتوں کا نفقہ۔ یہ محمدن لا کی دفعہ 370 ہے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے، باپ پر اس کے بیٹوں کا نفقہ لازم ہے جب تک کہ وہ سن بلوغ کو نہ پہنچیں، یعنی بالغ نہ ہو جائیں۔ بالغ سے مراد پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے یا بچہ ہو جاتا ہے تو اسے بالغ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آگے اس پر بیٹیوں کا نفقہ بھی لازم ہے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، یعنی جو لڑکوں کا یا بچوں کا جو میل ہے اس کو 18 سال تک، اور بیٹیوں پر شادی ہونے تک جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی ہونے تک ان کا خرچہ نان و نفقہ ادا کرے گا۔ لیکن بالغ بیٹوں کا نفقہ اس پر لازم نہیں ہے، یعنی 18 سال کے بعد جو بیٹے ہیں اس پر باپ کا لازم نہیں ہے خرچہ دینا، صرف بیٹیوں کی حد تک ہے، چاہے وہ 20 کی ہے، 22 کی ہے، 23 کی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی بچی کی تب تک جو ہے وہ باپ پر لازم ہے کہ اس کو وہ خرچہ دے۔ یا پھر علاوہ اس کے کہ اگر وہ لاغر یا بیماری کے باعث معذور، یعنی کہ اگر کوئی بچہ معذور ہے، لاغر ہے، تو پھر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خرچہ جو ہے وہ، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، پھر وہ جو ہے وہ اس کی لائف ٹائم تک یا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس بیماری سے، تب تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خرچہ ادا کرے۔ اگر بچے اپنی طفلیت میں اپنی ماں کی ضمانت میں ہیں، طفلیت مطلب طفل ہیں، بچے ہیں، 18 سال سے کم ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو وہ ماں کی ضمانت میں ہیں، تو اس سے بھی باپ کو انہیں نفقہ دینے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، یعنی کہ باپ پھر بھی بچوں کو نفقہ دینے کا، خرچہ دینے کا پابند ہے۔ اگر بچے بے شک ماں کے پاس ہیں تب بھی باپ نے ان کو خرچہ دینا ہی دینا ہے۔ آگے جو ہے اس کے کیس لاز ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اسکرین پر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے۔ آگے نیچے نمبر 2 ہے کہ اگر باپ نادار ہو اور اپنی محنت سے کمانے کے لائق نہ ہو تو ماں اگر خوشحال ہے تو باپ کی طرح اپنے بچوں کو نفقہ دینے کی پابند ہے، یعنی کہ اگر باپ بیمار ہے، نادار ہے، یا فوت ہو چکا ہے، یا جیل میں ہے، یا کسی وجہ سے وہ نہیں کما سکتا، تو ماں اگر کوئی جاب کرتی ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، اچھی جاب کرتی ہے اور وہ خوشحال ہے، تو باپ کی طرح وہ بچوں کو وہ نفقہ دینے کی پابند ہے، وہ خرچہ دینے کی پابند ہے۔ یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جو فرسٹ پریارٹی، جو پرائمری ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے، اور باپ کے بعد پھر ماں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 3 پر دادا آ جاتا ہے، کہ نمبر 3 پر ہے کہ اگر باپ نادار اور لاغر ہو اور ماں بھی نادار ہو تو بچوں کی نفقہ کی ذمہ داری دادا کی ہے، بشرطیکہ کہ وہ خوشحال ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ اگر دادا خوشحال ہے، کو ٹھیک ٹھاک وہ کماتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کا کوئی کاروبار ہے اپنا، یا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہے، اس کی کوئی پراپرٹیز ہیں، تو پھر دادا پر ذمہ داری آتی ہے، ادروائز ذمہ داری دادا پر نہیں آئے گی۔ اب اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دادا پر اگر ذمہ داری آتی ہے تو وہ کچھ خاص ایسی سچویشنز یا ایکسیپشنل کیسز میں ہوگی۔ اس میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ 2023 YLR 1106 مسٹر جسٹس مرزا وقاص صاحب کی یہ ججمنٹ ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے محمد صدیق بنام آمنہ بی بی۔ اس میں سچویشن کچھ یوں تھی کہ جو ڈگری فیملی کورٹ نے پاس کی تھی، یا ایپلیٹ کورٹ نے جو فائنل ججمنٹ دی تھی، اس کے ریکارڈنگ صرف والد ہی جو ہے وہ والد کے خلاف ڈگری پاس ہوئی، کہ فریقین مقدمہ میں بھی صرف والد کو ہی جو ہے وہ فریق بنایا گیا تھا۔ اب اجرا میں آ کر والدہ نے جو ہے وہ اجرا دائر کر دی، ایگزیکیوشن آف ڈگری میں جو ہے وہ دادا کو پارٹی بنا لیا، کہ دادا کو جو ہے وہ کہ دادا باؤنڈ ہے خرچہ دینے کا اگر والد خرچہ نہیں دیتا، اور ایگزیکیوشن کورٹ نے بھی جو ہے وہ ڈگری دادا کے خلاف پاس کر دی۔ اس میں ہائی کورٹ میں دادا کی طرف سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ اس ججمنٹ میں یہ کلیئر طور پر بتایا گیا کہ ہر کیس میں دادا ہی ذمہ دار نہیں ہوگا خرچہ دینے کے، اس میں چند ایکسیپشنلز جو ہے وہ سرکمسٹانسز ہوں گے جن میں دادا پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ ڈائریکٹ ہی کسی کیس میں جو ہے وہ دادا کو پارٹی بنا لینا یا دادا کو جو ہے انوالو کر لینا کہ اگر والد نہیں ہے جی تو دادا خرچہ دے، تو ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ایسا نہیں ہوگا۔
हाई कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर ये कहा कि अदालत को इतना भी हेल्पलेस नहीं होना चाहिए कि वो बजाय बाप से खर्चा लेने के डायरेक्टली दादा को इन्वॉल्व कर ले। एक डिग्री जो बाप के खिलाफ है, जिसमें अगर डायरेक्टली बाप के खिलाफ है, तो वो दादा से उसकी वसूली करने के जो अहकाम जारी कर दिए जाए। अगर दादा से वसूल भी करने हैं तो फिर भी कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो दादा के हालात का तयन करे, दादा की कोई सबूत मलकियत या बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो दूसरी पार्टी या जो डिग्रीदार पार्टी है वो ये साबित करे या को प्रूफ दे, तब वो जाकर जिम्मेदार बनता है, लेकिन वो भी एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन अगर एक डिग्री ही सिर्फ और सिर्फ वालिद के खिलाफ है, दादा के खिलाफ आर्डर ही कोई नहीं है, तो फिर बेशक दादा साहब की हैसियत भी हो, चाहे उसका कारोबार भी हो, तब भी उस पर जिम्मेदारी जो है वो पोतों की शिफ्ट नहीं होती। दादा की जिम्मेदारी उसी वक्त बनेगी अगर कोई डिग्री दादा के खिलाफ पास होती है या डिग्री में या जजमेंट में दादा का बाकायदा तौर पर नाम होता है। यहाँ पर व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें अगर बच्चों का खर्चा नानो नफ़का ना ही वालिद अदा करता है, ना ही माँ इस पोजीशन में है और ना ही दादा इस पोजीशन में है, तो फिर बच्चों का खर्चा नानो नफ़का जो है वो कौन अदा करेगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट की एक साइटेशन मौजूद है कि फिर जो खर्चा है वो बैतुल माल से जो है वो लिया जा सकता है। PLD 2012-445 इसके मुताबिक अगर जो है वो खर्चा वालिदैन खर्चा अदा करने के अहल नहीं है या दादा खर्चा अदा नहीं कर सकता, तो फिर बैतुल माल से जो है वो बच्चों का खर्चा नानो नफ़का लिया जा सकता है। और यही है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में ही आपने एक एप्लीकेशन देनी है और बैतुल माल और लोकल गवर्नमेंट को आपने पार्टी बनाना है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट है वो बैतुल माल और लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी करेगी और उस पर फिर जो है वो डिग्री होल्डर ने ये साबित करना है कि तीनों पार्टीज ना बाप दादा माँ तीनों पार्टी जो है वो खर्चा देने के अहल नहीं है, नहायत गरीब हैं, मुफलस हैं, लिहाजा उनका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट अदा करे, बैतुल माल से उनको खर्चा अदा किया जाए। फिर आप जो है वो बैतुल माल के जरिए खर्चा बच्चों का खर्चा नानो नफ़का ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो कस्टडी के हवाले से भी दो जजमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि बाप को ज्यादा प्रेफर किया गया है बच्चों की कस्टडी के हवाले से। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 2018 SCMR 590 और दूसरी जजमेंट 2018 YLR 649। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कोर्ट को यह भी कहा गया कि वो जैसी डिग्री पास की गई है, जैसा आर्डर पास किया गया है, सेम टू सेम उसी की कंप्लाइंस एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने करनी है। अपनी तरफ से उसमें वो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकती। इसके रिगार्डिंग भी 2002 की एक जजमेंट है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, 2002 SCMR 122 जजमेंट है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मजीद मेरा चैनल देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।